الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم وابنه الغوث بالأعظم جيلاني أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبصار وشفاعها ونور الأبصار وزياعها وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اشعار میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ اشعار سرکار غوث پاک علیہ رحمت رضوان کا ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کو کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ کی مصداق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائے حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا. یعنی اللہ رب العالمین ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں بدگمانی مت کرو،
گویا اگر کوئی انسان بدگمانی کرتا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق وہ حرام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ بدگمانی کرنا حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، بدگمانی مت کرو۔ حضرات محترم، بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں اور آپ کو کنفرم نہیں ہو اور اپنے دماغ کے اندر کسی چیز کو سوچ لینا کہ فلاں بندے نے یا فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، جس پہ ڈاؤٹ فل ہو، کنفرم نہیں ہو، اسی چیز کو قرآن میں بدگمانی کہا گیا ہے۔ لہٰذا بدگمانی حرام ہے۔ جب تک کوئی بھی بات آپ تک کنفرم ہو کے نہ پہنچے، اس چیز کو سوچنے کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بدگمانی مت کرو، بدگمانی حرام ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پریشانی، ذب و حالی اور ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ہمیں عبادت کرنے کا من نہ کرنا، ایک دوسرے سے نااتفاقیاں پھیلانا، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ ہماری عبادتوں میں کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ عبادت کرنے کا من نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہ سب کیوں اور کس لیے ہے؟ آپ حضرات کی بارگاہ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرموداتوں پر ہم اور آپ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج جہاں بھی دیکھیے، جس جگہ بھی دیکھیے، جب بھی دو شخص یا تین حضرات یا 5-10 جمع ہوتے ہیں، اس جگہ ایک دوسرے کی وہ انسان برائیاں ہی کرتا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، یہ برائی کس چیز کا نام ہے اور اس برائی کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ حضرات محترم، زنا ایک ایسی بدترین چیز کا نام ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ جب زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اپنے اس گناہوں کا نام لے لے کر اللہ سے جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر حضرات محترم، حدیث مصطفیٰ میں یوں ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، اشد کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت ہی سخت چیز ہوتی ہے۔ حضرات محترم، جب بندہ زنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، وب تک اللہ رب العالمین بھی آپ کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے، کس کس کی برائیاں کی ہے، کس کس کی چغلیاں کی ہے، کس کس سے معافی مانگیں گے۔ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں اور عیب کسے کہتے ہیں، وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ غیبت اس چیز کا نام ہے، غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ چغلی اسے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص سے فلاں باتیں کہی ہے اور فلاں شخص کے بات سننے کے بعد
اس باتوں کو دوسروں کے سامنے کرنے کو یہ چغلی کہا جاتا ہے۔ اور عیب اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کے اندر کوئی چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ چیزیں اس نے نہیں کہی ہے، پھر بھی وہ شخص وہ بات کو جا کر دوسروں کو کہتا ہے، اسے عیب کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث مصطفیٰ میں غیبت اور چغلی اور عیب کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جس گھر میں اگر چغل خور موجود ہو اس گھر میں اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا اور اس گھر کو اللہ تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اور جس ملک میں چغل خور ہوتا ہے وہ ملک سلامت نہیں ہوتا، اور جس محلے میں چغل خور ہوتا ہے وہ محلہ بھی سلامت نہیں ہوتا۔ حضرات آئیے میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سے ثابت کروں۔ ایک شخص تھا جس کا نام حکم ابن عاص ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں سرکار کے ظاہری حیات میں تھا۔ حکم ابن عاص یہ خود بدبخت نالائق یہ وہ شخص تھا جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کچھ فرمودات ارشاد فرما رہے تھے، کمرہ بند تھا، حضرت علی سے آپ کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرات اسی اسنا میں حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے کے گھر کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ بدبخت اپنی تلواروں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب وہ دستک دیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو تم کو پہلا شخص ملے اس شخص کا کان پکڑ کر اس کمرے میں لے آؤ۔ حضرات محترم، فرمایا کس نے تھا؟ فرمایا کس کو تھا؟ فرمان مصطفیٰ ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ جب کھولتے ہیں تو اس وقت آپ کو بدترین شخص جس کا نام حکم ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی اس کا کان پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ حدیث رسول اس لیے سنا رہا ہوں کہ غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والوں کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ بدبخت جب سرکار کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا، حکم تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ اس کے بعد پھر آقا نے فرمایا، اے حکم تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر آقا نے فرمایا، اے حکم تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ حضرات محترم، اور حکم کو کہا کہ اس بدبخت کو گھر کے کونے میں کھڑا کر دو، ابھی میں حضرت علی سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک دیکھیے، سرکار کے سامنے غیبت کرنے والے چغلی کرنے والوں کا انجام دیکھیے۔ حضرات محترم، یہ لعنت ہے، یہ بددعا اللہ کے رسول کی ہے غیبت کرنے والوں پر، چغلی کرنے والوں پر۔ اور بتایا یہ گیا کہ چغلی کرنے والے اور غیبت کرنے والے کبھی کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جو غیبت کرتا ہے اس سے دوستی مت کرو، جو چغلی کرتا ہے اس سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس جب وہ دوسروں کی بات کہتا ہے تو وہ آپ کی بات بھی دوسروں کے پاس کہے گا۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کوئی شخص کسی کی چغلی کرتا ہے، حضرات محترم، جتنا گناہگار غیبت کرنے والا ہوتا ہے، جتنا عذاب کا مستحق چغلی کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی گناہ چغلی اور غیبت سننے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، غیبت اور چغلی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم، جو بندہ جب کسی دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کی چغلی کرتا ہے، حضرات محترم، وہ بندہ اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بلکہ خود اپنا بگاڑ رہا ہے۔ اگر کسی شخص کی آپ غیبت کر رہے ہیں، کسی شخص کی آپ چغلی کر رہے ہیں، اگر کسی شخص کو آپ
عیب بہتان باندھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، بروز قیامت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بارگاہ میں ایک شخص کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرشتوں سے حکم دیتا ہے اسے جہنم میں ڈال دو۔ حضرات محترم، وہ بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میں نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی ہے وہ نمازیں کہاں گئی؟ مولا جو میں نے دنیا میں روزہ رکھا ہے وہ روزہ کہاں گیا؟ مولا جو دنیا میں نے خدمت خلق کی ہے وہ ہماری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے، تو جب دنیا میں غیبت کرتا تھا، اسی غیبت کے عوض میں جس بندے کی تو غیبت کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے تمہاری نیکیاں، تمہارے نیک اعمال اس بندے کے حق میں عطا فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا آپ دنیا میں غیبت کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ آپ خود اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک کے فرمان کو بھی سماعت کیجیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس دل میں کینہ ہو اور جس زبان پر چغلی ہو وہ شخص کے سینوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، جس شخص کے دل کے اندر کینہ ہو اور جس شخص کے زبان پر چغلی ہو اس کے اندر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے سینوں کے اندر ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہمارا دل کینوں سے پاک رہے تو آپ کینہ مت کیجئے، حسد مت کیجئے۔ کینہ اسے کہتے ہیں جب کسی انسان کو اللہ رب العالمین دولت عطا کرتا ہے اس سے جلنے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ حسن و شباب عطا فرماتا ہے اس کی خوبصورتی سے جلنے والے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، لہذا بندہ مومن کا دل جو ہے دل وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہوا کرتا ہے، اور بندہ مومن کا دل کینہ نہیں ہوتا، اور جس بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش نہیں ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، لہذا اپنے سینہ کو کینوں سے پاک کیجئے۔ کسی سے اگر آپ کینہ کرتے ہیں اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگڑتا بلکہ آپ اللہ رب العالمین سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی کو دولت عطا کرتا ہے تو اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ بندے کو اللہ دولت عطا کرتا ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ حسن و شباب عطا فرماتا ہے، جب اللہ کوئی عزت عطا فرماتا ہے، اس بندے سے جلنا، اس بندے سے حسد کرنا، اس بندے کے پرتی اپنے دل میں کینہ رکھنا گویا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ لہذا مسلمانوں، آپ غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بے حیائی سے بچو، کسی کے پرتی کسی کا کینہ دل میں رکھنا اس سے بچو، ورنہ بہت سخت عذاب ہے۔ بروز قیامت آپ کے سارے اعمال صرف کر دیے جائیں گے اور سوائے جہنم کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، جب بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ کی پیشگی ہوگی اس وقت آپ کے نماز کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں کسی کی چغلی، کسی نے پوچھا آپ سے، آپ حج، ابو القیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو میں اپنے جیب میں 2 دینار اشرفی رکھی کہ اگر بیچ میں اگر میں نے غیبت کی، کسی کی چغلی کی تو اس کے عوض میں یہ میں دے دوں گا۔ حضرات محترم، مگر آپ نے راستے میں کسی کی غیبت نہیں کی، آپ نے راستے میں کسی کی چغلی نہیں کی اور وہ دینار آپ کے صحیح سلامت آپ کے جیب میں محفوظ رہے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا، دل کے کانوں سے سنیں، کسی شخص نے ابو اللیث رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، غیبت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت ابو اللیث رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پرتی کسی نے غیبت کی تو اس غیبت کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھتے ہیں اسے ضائع کرنا، کسی شخص کی غیبت کرنا دونوں برابر سمجھتا ہوں۔ حضرات محترم، لہذا رمضان المبارک کے روزے کو ضائع کرنا اور ایک شخص کی غیبت کرنا دونوں کو بزرگان دین برابر سمجھتے
ہیں، لہٰذا کسی کے پرتی آپ غیبت نہ کریں۔ آج تو ایسا ہے الا ماشاء اللہ میرے خیال سے 95% لوگ غیبت کرتے ہیں۔ حضرات غیبت اگر کرتے ہیں توبہ کریں، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اس بندے سے معافی مانگے، نہیں تو حضرات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم غیبت چغلی یہ حرام ہے، حرام۔ اور آج ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کر گھومتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، کیا یہ مکروہ ہے۔ حضرات جو آپ کسی کی چغلیاں کر رہے ہیں، حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھا غیبت کرنے والوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، مگر آج ہمارا اور معاشرہ یہ ہے کہ چغل خوروں کو ہم کرسیاں بھی دیتے ہیں، اسے چائے بھی پیش کرتے ہیں اور اس کو یوں کہتے ہیں اور سناؤ ادھر ادھر کی باتیں سناؤ۔ حضرات وہ تو خود جہنم میں جل رہا ہوتا ہے اور آپ کو بھی جہنم میں جلانے کے لیے تیاریوں میں لگا رہتا ہے۔ حضرات اللہ کے رسول کے پاس جب حکم آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھ پر لعنت ہو اللہ کے اس کے رسول کی، مگر آج ہم غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، مکبر کرنے والوں کو ہم کرسیاں دیتے ہیں، چائے بھی پیش کرتے ہیں، شربتیں بھی دیتے ہیں۔ حضرات محترم یہ غیبت چغلی کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے، لہٰذا ان سارے برے کاموں سے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا مجھے اور آپ سب کو غیبت، چغلی، بے حیائی، بری بات، جھوٹ بولنے، ان سارے برے اعمال سے توبہ کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے آگے کی جو بات ہے آپ حضرات جمعہ میں جلدی تشریف لایا کریں۔ میں وقت مقررہ پر 1 بجے آپ حضرات کی خدمت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور 1:20 پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ حضرات وقت مقررہ پہ آئیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کے فرمودات آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے و طفیل ہم سب کے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ حضرات میں ایک بات آپ حضرات کو ایک مسئلہ ہی بتانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے اور بھی کہا تھا مگر پھر بھی میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھنے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے آئے ہیں اور اکثر ہر مسجد میں بھی دیکھا جاتا ہے، اب اللہ جانے کہ ان کی غلطیاں ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے ہی اوپر بھی بتایا تھا، خیر آپ کو یاد دلانے کے لیے پھر بتا دوں کہ جب امام صاحب جب خطبے کے لیے منبر پر جاتے ہیں اور جب اذان ثانی یعنی دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے، تو اس اذان کا جواب امام کے علاوہ مقتدیوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ سن لیا آپ حضرات، مگر خود میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ جو چیز منع ہے تو اسے رکا کیجیے، جو جائز ہے وہ کام تو کرتے نہیں، اور جس چیز سے منع ہے وہ کام جبراً آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہے تو دل میں جواب دیجیے، زبان سے بھی باہر آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد کی دعا بھی ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے بولنا یہ بھی مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر سکتے ہیں اور دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ ہونے کے بعد ہم اور آپ ہاتھ باندھتے ہیں، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ہمارا سر گود میں ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ہمارا ہاتھ جو ہم اس طرح باندھتے ہیں اور باندھنے کے بعد ہماری نظر گود میں نہیں بلکہ ہماری نظر امام کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ امام کے چہرے پر۔ اور ہاتھ کہاں ہونی چاہیے؟ اس طرح جو گود میں ہم باندھتے ہیں۔
اور اس کے بعد بغور سننی چاہیے، اس لیے کہ خطبہ جو ہے آپ کو امام کچھ نصیحت کرتا ہوا ہوتا ہے، آپ کو کچھ اللہ اس کے رسول کا پیغام دیتا ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ سے میں بات کروں اور آپ منڈی نیچے کر کے رہیں تو اس وقت شریعت کا مسئلہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا جب خطبہ ہو رہا ہو تو ہمارے ہاتھ یوں بندھے ہو اور ہماری نظریں امام کے چہرے پر ہو کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب پہلا خطبہ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ آپ کو دعا کرنا ہے یا کچھ پڑھنا ہے تو آپ دل میں پڑھیں، زبان سے بھی نہیں نکل سکتا۔ ویسے مقتدیوں کو فتاوی عالمگیری، بہار شریعت، منہج المناجم کے 3-4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، مقتدیوں کو جائز نہیں ہے۔ امام صاحب دعا کر سکتے ہیں اور دوسرے خطبے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس بیچ میں بھی کچھ تسبیحات یا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، مقتدیوں کے لیے جائز نہیں۔ جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے پھر کھڑے ہوتے ہیں امام